अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ TV पर, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन इकराम, आज जुम्मतुल मुबारक है, तमाम दिनों का सरदार है। इस बाबरकत दिन से जो पूरे हफ्ते का हासिल है, जो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी की मसरूफियात से चंद लम्हे निकाल कर अपनी रूह का तज्जिया कैसे करना है। आज के इस मादी और मुआशी बहरान के दौर में हम कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून वापस ला सकते हैं। हमारे अंदर की बेचैनी का इलाज क्या है। तो आज हमारे शो में हमने दावत दी है हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब हबीबुल्लाह खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उसके बाद हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी मशहूर व मारूफ नात व सना ख्वां हैं, जनाब महमूद रशीद साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के तीसरे वो भी मुल्क के मशहूर व मारूफ सना ख्वां नात ख्वां हैं, मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमदे बारी ताला से, और मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई साहब को कि हमद बारी ताला से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सना करते वो को मालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फकत तेरा
دستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ میں بندہ خطا کار ہوں مولا تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا سبحان اللہ. تو ناظرین کرام آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں مایوسی کی اس دھند کو امید کی شمع سے دور کیجئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے کیونکہ آسانیاں بانٹنے والوں کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے مشہور و معروف نعت خواں جناب محمود رشید صاحب کی طرف اور ان سے یہ سعادت حاصل کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو معطر کریں. جی میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا
کرینا میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمود رشید صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے مفتی حبیب اللہ خان صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ جو جمعے کا دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور ہم پورے ہفتے کا اگر خلاصہ نکالیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ گو ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج کی جمعے کی جو اہمیت اور افادیت میں چاہوں گا اپنے الفاظوں میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ پورے ہفتے میں ہم جب غفلت میں ہوتے ہیں اپنی دنیاوی مشغولیات میں، مصروفیات میں، تو ایک دن آتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، امام صاحب، خطیب صاحب کے پیچھے، وہاں جا کے اپنے ایمان کی آبیاری کریں، ایمان کو تازہ کریں، جو کمی کوتاہی آ چکی ہے، جو لیول گر چکا ہے اس کو اپ گریڈ کریں، تاکہ وہاں جا کے نصیحتیں سنیں۔ تو جمعے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 جمعے جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس کا شمار غافلوں میں سے ہوتا ہے، 3 جمعے کی نماز نہ پڑھنے سے۔ اور اسی طرح بعض حدیثوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر جمعے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس جمعے والے دن ہی قیامت وقوع پذیر ہونی ہے، اور احادیث کا اندر یہ بات بھی مفہوم یہ موجود ہے کہ جمعہ کے دن جتنے بھی دنیا کی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آج قیامت قائم ہو جائے،
شاید آج قیامت آ جائے، سوائے انسانوں کے ہم غافل ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، ایک مثال، ایک تمثیل بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ صبح آتا ہے کام کرنے کے لیے، مزدور ہے، صبح مزدوری پہ نکلتا ہے اور اس کو ایک مالک یا ٹھیکیدار اپنے کام پہ لے کے جاتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ دوپہر سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ پھر ایک تیسرا آتا ہے تو وہ عصر کے بعد سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے تو مالک سب کو برابر دے دیتا ہے، جو صبح سے آیا شام تک اس کو بھی اتنا ملا، جو دوپہر سے آیا شام تک اس کو بھی اتنا ملا، اور جو عصر کے بعد شام میں آیا قریب اس کو بھی اتنا مل گیا۔ تو اب پہلے دو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ مالک کہتا ہے کہ میرا ہے، میں جس کو جتنا دوں۔ تو آپ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس سے مراد جو پہلے دو ہیں سابقہ امت ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان پر بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پہلے جمعے کے دن کو یہود پر پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد نصارہ پہ پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ امت مسلمہ پہ پیش کیا گیا تو امت نے اس دن کو قبول کر لیا۔ اب امت کا دورانیہ کم ہے، ہمارا دورانیہ کم ہے، آپ جانتے ہیں، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے کہ سابقہ جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ہزاروں برس، ہزار سال، تو وہ 1000 سال محنت کرتے تھے، اور ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے یا اس کے لگ بھگ ہے۔ ویسے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے، تو یہ ہماری جو اس امت کا عمر کا دورانیہ وہ تقریباً یہی ہے، ایوریج یہی نکلتی ہے۔ تو کہاں 1000 سال اور کہاں 63 سال۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس امت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں محنت کم کرنی پڑی لیکن اجر ہمارا ان سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے پیکج دے دیے، تو ان میں لیلۃ القدر بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ ہم نے جمعے کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے معاملات آسان کر دیے، اجر ہمارا بڑھا دیا۔ تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اور بھی بے شمار جمعے کے دن کی فضیلتیں ہیں۔ ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اور جو دلوں پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو ہم سنتے ہیں، نبی کریم کے فرامین کو سنتے ہیں، اور جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن کے سن ہو چکے ہیں۔ کتنے افراد ہوتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھ کے ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس نیت سے جمعے کا خطبہ نہیں سنا کہ عمل کروں گا۔ ہم نے کبھی اس نیت سے نہیں سنا کہ ہم عمل کریں گے۔ جس دن ہم نے یہ سن لیا کہ جو سنیں گے عمل کریں گے، تو عمل سے نجات ہے۔ تو ہم اس وقت غفلت میں جی رہے ہیں، اس وقت ہم دھوکے میں جی رہے ہیں۔ ہم صرف جو دنیا سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، مال نظر آ رہا ہے، اس کی طرف ہم لپک رہے ہیں، اور جس کا اللہ رب العالمین نے آخرت میں وعدہ کیا ہے اس چیز کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ تو بہرحال جمعے کا دن ایک عظیم دن ہوتا ہے، اس دن ہم اپنے ایمان کی آبیاری کر سکتے ہیں، نصیحتوں کو سن کے اور ان پہ عمل کر کے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی فضیلت اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز ہے کہ جمعے کے دن کی جو عبادت ہے اس کے درجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جمعے کے دن کو عید کہا گیا، جمعے کے دن کو عید کہا گیا۔ ویسے تو عید سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے مدینہ کے اندر تو یہود و نصارہ اپنے دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ لیکن اس کے ساتھ جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، درجہ دیا گیا، اس کا درجہ بلند ہے۔ تو جب درجہ بلند ہوگا تو اسی طرح عبادت، اور پھر اس کی فضیلت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک ایسی بھی گھڑی ہے، ایک ایسا بھی لمحہ ہے، مختص نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا لمحہ ہے اس وقت جو بھی مانگا جائے رب العالمین دے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ جمعے کے دن کی عام دنوں میں ایسا نہیں ہے، اگرچہ اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں، مثلا ثلث اللیل تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور خود آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے ضرورت مانگے، میں اسے دوں۔ لیکن جمعہ کے دن فرمایا دن کے اوقات میں ایک ایسی گھڑی ہے، اگر اس وقت کچھ بھی مانگا جائے قبولیت کا وقت ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں ایسی گھڑی موجود نہیں ہے، تو یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ جی، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں آج جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اس کے درجات کے بارے میں بتایا کہ آج کی عبادت کے جو درجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کا اہتمام کریں، مسجد میں جلد سے جلد پہنچیں،
اور ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور بلکہ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ جو غلطی میں نے کی وہ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اور جس دن بھی آپ چاہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو رجوع کریں، نہ کہ دنیا سے مانگے. کسی نے کہا کہ پریشان تھا، کسی کے پاس حاجت لے کے گیا کہ جی میرا یہ کام کروا دیں اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس نے کہا اچھا. تو کہنے لگا کہ یہ جو اے سی ڈی سی ایم پی اے ایم این اے وزیر بادشاہ جو بھی ہیں یہ کہ اللہ سے بڑے ہیں؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا صرف اللہ ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو پھر تو آپ کے کسی کے آگے ہاتھ جھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. جب آپ کا ایمان پر یقین ہو تو پھر اللہ کی ذات ہی آپ کے سارے مسائل جو ہے وہ حل کرتی ہے، نہ کہ کوئی انسان آپ کا مسئلہ حل کرے گا. وسیلہ ضرور بناتا ہے اللہ تعالیٰ، بٹ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. تو ہم چلتے ہیں محمد اعظم مصطفی صاحب کی طرف. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے سے، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ شوق آپ کو بچپن سے تھا یا آپ کو پیرنٹس سے ملا؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں. جی شاہ صاحب، یہ ماشاءاللہ تقریباً 4 سال کے عرصے سے میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں، اور میرے والد صاحب بھی نعت خوان تھے. انہیں کو سن کے مجھے یہ شوق پیدا ہوا، اور بچپن سے ہی اللہ کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اب آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ یہ خالد محمود نقشبندی صاحب کا بہت خوبصورت کلام ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے. کیا بات ہے، ارشاد. ویسے تو آپ کے پاس مائک، کالر مائک لگا ہوا، اگر آپ کو چاہیے تو میں دیتا ہوں، مجھے دے دیں. دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ. ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں،
लाते हैं दाना दाना मेरे हुजूर का है दाना 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 दाना। वेलकम बैक नाजरीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक था। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ बिला तातुल और उनसे जवाब चाहेंगे कि सफ़र के महीने को हम क्यों उसकी अहमियत को नहीं समझते और एक गलत कॉन्सेप्ट है उसको आज हम चाहते हैं कि क्लियर हो। जी मुफ्ती साहब, ज़रा सफ़र के महीने की अफादियत बताइएगा। जी, सफ़र के महीने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया कि ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफ़रा। फरमाया कि कोई ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, और इसी तरह ये बदशगुनी जो लोग लेते हैं इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। फिर इस तरह उल्लू को मनहूस गर्दाना, इसकी भी हकीकत नहीं है। और इसी तरह सफ़र के महीने को भी नहूसत वाला या बलाओं वाला, मुसीबतों वाला समझना, इसकी भी हकीकत नहीं है। तो ये तो हमारे नबी का फरमान है, और हम जानते हैं कि हमारे नबी की जो बात है वो सच है, उसके अलावा सब झूठ है। बेशक बेशक। जब आपने फरमा दिया कि सफ़र के महीने में नहूसत नहीं है तो नहीं है, नहीं है। अब सारे दुनिया के इंसान मिल के कहें नहीं ये मनहूस है, इसमें मुसीबतें नाज़िल होती हैं, सब गलत है, हमारा नबी कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि कोई शक नहीं है। नबी कभी भी अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि नबी की ज़बान से निकलने वाला हर हर हर्फ, हर हर कलमा रब के बकौल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि आप जो भी बोलते हैं वो वही होता है, वही से हट के आप कुछ नहीं बोलते। और अल्लाह फरमाता है कुरान में, अगर आप वही से हट के कुछ बात करते तो हम आपको फ़ौरन पकड़ लेते, और आपने कभी ऐसा किया ही नहीं है। तो जब हमारे नबी ने फरमा दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है तो कोई हकीकत नहीं। हाँ, लोग इसको मनहूस समझते। मिसाल के तौर पे दौर जाहिलियत का लोगों का अकीदा था कि इंसान, ये जो इंसान के पेट में ना एक सांप होता है, जैसे उसको भूख लगती है तो वो काटना शुरू कर देता है। फिर इस तरह वो कहते थे कि सफ़र के महीने में इब्तलाएँ नाज़िल होती हैं, मुसीबतें नाज़िल होती हैं। तो ये सारी लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सफ़र जैसे बाकी इस्लामी महीने हैं, पहले तो बात अफसोस के साथ हमें इस्लामी महीनों का इल्म ही नहीं है, नाम ही नहीं आते, बस हम मखसूस महीनों को जानते हैं। और उसके अलावा बाकी हमारे बच्चे फर जनवरी फरवरी उनसे सुन लें, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि इस्लामी महीने सुना है, मुहर्रम सफ़र रबीउल सानी, उन्हें नहीं आते। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी हमारी इस्लाम से दूरी है। और उसके बाद ये जो गलत अकायद का फ़रोग़ होता है, ये बिदआत का ज़हूर होना होता है, ये तब होता है जब हम दीन से दूर होते हैं। और फिर इस महीने को मनहूस समझना भी ये दीन से दूरी का नतीजा है। तो सफ़र भी बाकी महीनों की तरह एक महीना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरह तौबा में फरमाया, इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह के यहाँ महीनों की जो गिनती है तादाद 12 है, फिर उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत के आखिर में फरमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसहुन्ना, कि इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना। फिर इसी तरह ज़माने के बारे में फरमाया कि इब्न आदम, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम, आदम का बेटा, मतलब हम इंसान अल्लाह ताला को इज़ा पहुँचाते हैं। और जो हदीस में लफ्ज़ है वो है गाली देना। हाँ, हालांकि ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि आदम का बेटा मुझे गाली देता है, मुझे इज़ा पहुँचाता है, इस वजह से कि वो यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को बुरा कहता है, वो सफ़र को बुरा कहता है, वो दिनों को बुरा कहता है। और जब वो दिनों को बुरा कहता है, फरमाया अना दहर, मैं ज़माना हूँ, मैंने ज़माने को तख्लीक की है। तो जब वो ज़माने को बुरा कहेगा, मेरी तख्लीक को, मेरी मखलूक को बुरा कहेगा, तो उसकी बुराई सीधी मेरे ऊपर आएगी। तो इसका मतलब जो सफ़र को बुरा कहेगा, नाऊज़ु बिल्लाह अला यादु बिल्लाह, वो अल्लाह ताला को बुरा कह रहा है। तो ये हो ही नहीं सकता। तो सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई मुसीबतें नाज़िल नहीं होती। फिर इसी तरह बाद लोगों ने अपनी तरफ से चंद झूठी हदीसें घड़ी हुई हैं कि जब जो बंदा भी आपके पास सफ़र के महीने के इख्तिताम की खबर लेकर आए, आप उसको मिठाई खिलाओ, आप उसको उसकी ताज़ीम करो। तो ये सारी बातें चूँकि दौर जाहिलियत से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी महीनों की तरह ये भी एक महीना है, इसमें आप सारे काम कर सकते हैं, ना तो इसमें बलाएँ नादिल होती हैं, ना मुसीबतें नादिल होती हैं, ना कोई नहूसत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी इंसान की घड़ी हुई बातें हैं, इंसानों की सोच है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने बनाए हैं। हाँ, इब्तलाओं का, बीमारियों का, आजमाइशों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है कि जो भी तुम्हें मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो भी तुम पर आजमाइशें आती हैं वो गुनाहों की वजह से होती हैं। जब नाफरमानियाँ होंगी तो
ابتلائیں آئیں گی, نافرمانیاں ہوں گی, آزمائشیں آئیں گی, نافرمانیاں ہوں گی, بدترین حکمران مسلط ہوں گے, نافرمانیاں ہوں گی, مہنگائی آئے گی, نافرمانیاں ہوں گی, ہم پر خوف آئے گا. ہم اس وقت خوف کی فضا میں ہیں, ہم اس وقت پریشانی کی کیفیت میں ہیں, ہم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں, جنگ کا خوف ہے, عالمی جنگیں لگی ہوئی ہیں, حکمرانوں کی طرف سے مہنگائیاں, سختیاں, سب کچھ ہے. اس کا جو مین وجہ, بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے عمل ہیں, ہمارے اعمال ہیں, اور دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہے. ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تو آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول قیمتوں کا تعین کریں, غلط سعر, قیمتیں مہنگی ہو گئی, بازار منڈی مہنگی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا منڈی کا تعلق, قیمتوں کا تعلق میرے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں, اللہ کے ہاتھ میں. اور اس سب کے پیچھے انسانوں کے عمل ہوتے ہیں. اگر آج ہم دین کی طرف پلٹ آئیں, اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں, تو وہی اللہ جس نے اس وقت برکتوں کو روک رکھا ہے. ہمارے بد عملیوں کی وجہ سے برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا, رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا. جب ہم نیک بن جائیں گے, حالانکہ اللہ بھی وہی ہے جس اللہ نے صحابہ پہ برکتیں نازل کی تھی, وہی اللہ کے صحابہ کے دور میں ہمیں نظر آتے کہ فتوحات ملتی تھی, مسلمان غالب تھے اور کافر ان سے ڈرتے تھے, مرعوب ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب عطا فرمایا. مطلب ہمارا لشکر 1 مہینے دور ہوتا ہے, لیکن دور بیٹھا ہوا دشمن کہاں پر ہوتا ہے, تھر تھر ڈر رہا ہوتا ہے. لیکن اب وہ رعب ختم ہو گیا, مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ غزہ کی کیفیت دیکھ لیں, وہاں مسلمان کٹ رہے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے, 1 ارب سے زائد ہے. ہاں, وہ 313 ہو کے غالب تھے, ہم 1 ارب ہو کے مغلوب ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری, دنیا کی طرف متوجہ ہونا. اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے, آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, ایک وقت تم پہ ایسا آئے گا تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی, حملہ آور ہو جائیں گی. تو صحابہ نے استفسار کیا, پوچھا, سوال کیا, اللہ کے رسول کیا ہم اس دن کم ہوں گے, ہماری تعداد تھوڑی کی؟ فرمایا نہیں, بل انتم کثیر, بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اب 1 ارب تعداد کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی, وہن کی بیماری آ جائے گی. اور فرمایا جب وہ بیماری آئے گی تو تمہاری کیفیت ایسے ہوگی جیسے کھانے پہ بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے, قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی. پوچھا گیا یہ ومل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرو گے اور مرنے سے تم ڈرو گے کہ مر گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یہ چیز ہمارے اندر آ چکی ہے. یہ ساری چیزیں, اور ان سب چیزوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. ہم جب دین سے دور ہوں گے, قرآن سے دور ہوں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں, اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلتیں عطا فرماتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, نبی ذیشان کے فرامین کو چھوڑ دیا, اپنی طرف سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو دین سمجھ کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو نتیجے یہ نکلے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, مسلمان بہت زیادہ ہیں, اور اس اکثریت کے باوجود وہ اقلیت سے پٹ رہے ہیں. ہاں, یہود, آل یہود وہ اقلیت میں تھوڑے ہیں, چند ہیں, لیکن انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ سے دور ہو گئے, اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رحمتوں کا اترنا بند ہو گیا, وہ مدد کا اترنا بند ہو گیا, وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عافیت کا اترنا تھا وہ بند ہو گیا. اور اللہ رب العالمین جب ہم سے ناراض ہوا تو قومیں ہم پر مسلط ہو گئی, ہم پہ ٹوٹ پڑی. اب ہم رو رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا مفتی صاحب کہ جو تخلیق کار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور جو اللہ نے چیز تخلیق کی ہے وہ بری نہیں ہو سکتی, خراب نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اعمال, ہمارے لیے بلکہ اچھائی کا ذریعہ بنتی ہے. تو سفر کے مہینے کے بارے میں جو ہماری کنفیوژن تھی, جو ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ مہینہ ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس مہینے میں بھی رحمتیں ہیں, اور ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے, دین کے قریب آنا چاہیے. اور جب ہم دین کے قریب آئیں گے تو یقیناً ہماری یہ جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, جیسے مفتی صاحب نے کہا, وہ ختم ہو جائیں گی. ہمیں جو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ شکر گزار ہونا چاہیے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کی آدھی جو پرابلمز ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, انزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے دائرے کو محدود کر لیتے ہیں. جب آپ اپنے دائرے سے باہر نکلیں گے تو یقیناً آپ کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی. ہمارے ناظرین اگر ہمیں کال کرنا چاہیں اور مفتی صاحب موجود ہیں, اور آپ اگر کوئی مفتی صاحب سے دینی سوال کرنا چاہیں, اپنا کوئی آپ کا مسئلے ہیں اس پر بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں.
ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں موجود ہیں، اور آپ اگر اپنی پسند کی نعت سننا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں کال کر اور اپنی پسند کی نعت سن سکتے ہیں. آپ ہمیں ابھی کال کیجئے 021-343-1433 یہ نمبر ہے ہمارا، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں محمد اعظم مصطفی کی طرف اور شہادت حاصل کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوچھیں کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ ہمیں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. ماشاء اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے. یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں. کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں
ہی رہے گا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حضور کی شان میں آپ نے گلدستہ عقیدت پیش کیا، ماشاءاللہ. تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پریشانی اور مشکلات کا اگر حل چاہتے ہیں تو پھر آپ نے دین کی طرف آنا ہے. جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، جب آپ سجدہ گو ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں کتنی کم ہو جاتی ہیں. اور یقین نہ آئے تو سجدے میں جا کے دیکھیں، آپ کو یقین ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو کامل یقین ہوگا کہ آپ کی مشکلات، پریشانیاں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ اپنی نعمتوں کو گنتے ہیں، بلکہ اپنے وہ چیز کو نہیں دیکھتے جو آپ کے پاس نہیں ہے. وہ یقیناً حکمتاً نہیں ہوتی ہے، اور جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ ایک مسلط ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز نہیں دی گئی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں اگر روحانی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اپنی چادر سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم چلتے ہیں محمود رشید کی طرف اور سعادت حاصل کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مشہور کلام ہے، احمد نسیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ہے، بہت ہی مشہور کلام ہے، اس کے دو اشعار پیش کروں گا. جی بالکل. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا.
दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा कुछ नहीं मांगता एक बार और तैबा से फलस्तीन तो एक बार और तैबा से फलस्तीन तो रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा कुछ नहीं मांगता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, आज अगर हम देखें तो हर इंसान जो है वो परेशान हाल है। गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, क्या वो करें कि उनकी मुश्किलात परेशानियां दूर हों। और यकीनन जब हम दीन से दूर होते हैं तो ये मुश्किलात और परेशानियां हमारी बढ़ती हैं। तो ऐसा कोई अमल बताएं कि हम वो करें तो हमारी मुश्किलात परेशानियां, क्योंकि घरेलू मामलात देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कारोबारी मामलात देखें तो कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। अल्लाह अकबर। अच्छा, गुर्बत क्या है?
جس گھر میں 2 مہینے تک آگ نہ جلے، جس کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں، اور جو صرف ستو پی کے کھجور کھا کے گزارا کرے اور وہ کہے الحمدللہ، وہ کہے. اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ خیریت کا سے؟ شکر ہے. آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول جی رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے آیا بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ لے کے آتے ہیں. اور ابھی ہمارے گھر یہ نیا چینل ابھی ہم لوگوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا، ہمارے کیبل پہ پہلے نہیں آتی تھی. بہت شکریہ. یہ جو آپ کا چینل نیا بھی شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہے. اور تمام گھر والے جمعے کی ٹرانسمیشن خاص طور پہ انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے. بہت شکریہ اور آپ آپ کے نعت خواں بھی اور جتنے علامہ صاحب آتے ہیں، مفتی صاحبان آتے ہیں، وہ سب ہم ان کی باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ماشاءاللہ سے میرا سوال ہے جی. جو مفتی صاحب آئے ہوئے ان سے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں رزق کی اور مالی جو رکاوٹ یا بندش ہوتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کچھ آپ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیے، تجویز کیجیے. اور دوسرا جو نظر بد اگر کسی انسان کو لگ جاتی ہے اس کا کیا اتارا ہوتا ہے، جی وہ بھی بتائیے گا. بہت شکریہ مس حاجرہ کہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں. میں انتہائی دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، اور وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو اور آپ کے گھر میں اس میں دینی فائدہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب کا سوال ہے کہ ایک تو جو رزق کی رزق کی فراہمی ہے اور نظر بد. اور جی اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے گا ان کو. اچھا، رزق کی فراوانی کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ہم چونکہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کے انبار ہوں، اور جیسا کہ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے شکر گزاری، تو بہرحال جو ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے. لیکن بہرحال اس حوالے سے آپ سورہ نوح کی تلاوت کریں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور استغفار کے بہت ساری دعائیں ہیں، الفاظ ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العالمین تم پر مال کی بہتات کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، باغوں سے نوازے گا، دنیا کا مال انبار لگ جائیں گے. تو استغفار کی آپ کثرت کریں، اللہ سے استغفار جو کثرت کے ساتھ روزانہ نبی کریم کا طریقہ تھا کہ آپ صبح شام بلکہ ہر مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. تو جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور رزق حلال تلاش کریں. اس کے لیے اگرچہ ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن حلال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو وہ کم پڑ جاتا ہے. تو رزق حلال تلاش کریں اور حلال کے لیے ہم جائز راستے اختیار کریں تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی. پھر اسی طرح جو کاروبار کے اصول ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ بہت زیادہ مالدار تھے. کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کے اس مالدار ہونے کی وجہ کیا ہے، کوئی ایک وجہ آپ کوئی سبب بتا دیں. کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم کی مبارک زبان سے سنا تھا کہ جو بندہ صبح کے وقت اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں ڈالتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں اپنا قافلہ روزانہ صبح کے وقت نکالتا ہوں. تو ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ صبح ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہم اٹھتے ہی اتنے تاخیر کے ساتھ ہیں، تو پھر برکت بھی نہیں آئے گی، اور ہم رزق تو بھی نہیں آئے گا. مفتی صاحب راتوں کو جاگتے ہیں اور راتوں صبح کو سوتے جاگتے ہیں. ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا، لیکن ہم فطرت کے مخالف چل رہے ہیں اور اس کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فراوانی کے ساتھ رزق بھی مل سکتا ہے اور جو ہے اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے. اور کثرت سے استغفار کرنا اور جو ملا اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. اور شکر کا معنی صرف زبان سے شکر نہیں، عمل سے. جسم اللہ رب العالمین نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں، ہر فرض عبادت کو ادا کرنا یہ شکر کا طریقہ ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے اس پہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی خیر کی خبر ملتی تھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. جب بھی آپ پہ آزمائش آتی تھی صبر کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو رب العالمین اس کے نتائج بڑے اچھے دیتا تھا. تو یہ تو پہلا سوال ہے رزق کے حوالے سے. اور دوسرا نظر بد کے حوالے سے. اور
یہ حدیث ہے کہ نظر لگنا برحق ہے اور نظر انسان کو کھا جاتی ہے. تو نظر کے حوالے سے اس میں بھی مین چیز یہی ہے کہ چونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، نبی کریم نے ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل، کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں. جب ہم ان کا التزام کریں گے تو ان چیزوں سے بچیں گے، نہیں کریں گے تو ہم پہ نظر حاوی ہو جائے گی. صبح شام کے اذکار ہیں، اس میں بے شمار دعائیں ہیں. ایک دعا بتا دیتا ہوں. نبی کریم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے یا شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، تو صبح پڑھے گا تو شام تک اور شام میں پڑھے گا تو صبح تک وہ ہر چیز، ہر ایذا پہنچانے والی چیز سے محفوظ ہو جائے گا. اور وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. فرمایا جو 3 مرتبہ صبح پڑھے گا، 3 مرتبہ شام پڑھے گا، تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وہ ہر ایذا پہنچانے والی چیز سے، اور اس میں نظر بھی شامل ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس سے محفوظ ہو جائے گا. تو جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں گے، آیت الکرسی کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان مصیبتوں سے آپ کی جان چھڑا دے گا. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری مسنون دعائیں موجود ہیں، جب آپ وہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس نظر سے بھی جان چھڑائے گا. اور اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، وہ ان ساری چیزوں پر حاوی ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کا دم کریں. سورہ فاتحہ بھی دم ہے، اس کی بھی ایک اللہ کے صحابہ کرام کی زندگی کی ایک مثال ہے کہ وہ کسی جگہ، کسی علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پر ان کے پاس کھانا وغیرہ کم ہو گیا، تو انہوں نے علاقے میں جا کے ان سے کچھ ضرورت طلب کی، تو علاقے والوں نے منع کر دیا. تو اب انہوں نے وہاں سے گزر گئے تو علاقے والوں کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، ڈس لیا تو وہ اب پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اس کا علاج ڈھونڈا، علاج نہیں ہوا. تو وہ کہنے لگے وہ ایک قافلہ یہاں سے گزرا تھا، تو آپ اس قافلے والوں کے پاس جاؤ، شاید کوئی طبیب مل جائے، شاید کوئی اس کا علاج کرنے والا مل جائے. تو وہ قافلے والوں کے پاس گئے. قافلے نے کچھ آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو قافلے میں سے ایک شخص کہنے لگا ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن میں تب تک نہیں کروں گا جب تک میرے ساتھ آپ معاہدہ نہ کر لیں. تو چونکہ آپ لوگوں نے ہمیں منع کیا ہے تو معاہدہ کریں. تو معاہدہ ہوا کہ ہم آپ کو 30 یا 50 بکریاں دیں گے. پھر وہ شخص آیا اور اس نے جا کے سورہ فاتحہ اس پہ تلاوت کی، اور جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا چلا گیا اس تکلیف سے اس سردار کو نجات ملتی چلی گئی. تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ تکلیفوں سے نجات دیتی ہے. تو اس کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے مختلف نام ان میں سے ایک الرقیہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دم. تو بہرحال اس سورت کو بھی کثرت سے پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ آپ 42 مرتبہ ہاں اس کی تلاوت کریں، اور اس کو تھتکارے، پانی پر بھی تھتکارے، مریض پر بھی تھتکارے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس جو تکلیف ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور، آپ نے اذکار بھی بتایا، آیت الکرسی بتایا، سورۃ فاتحہ آپ نے بتایا کہ پڑھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات سے بھی نظر کو جی بالکل، یہ بجا آپ نے فرمایا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقے سے بہت ساری جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ٹل جاتی ہیں. تو جب آپ کو نظر لگی ہے آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، مال خرچ کریں، اللہ اس کی برکت سے بھی آپ کی وہ مصیبت، وہ جو آفت ہے وہ دور فرمائے گا. بالکل صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی آپ نے بالکل ڈیٹیل میں مس ہاجرہ کی جو سوال تھے آپ نے اس کے بھرپور طریقے سے جواب دیا. حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کی جو ہے نظر وغیرہ اور رزق کے بارے میں جو آپ نے کہا. اور ایک چیز اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ غنیمت ہے، جو نہیں ہے وہ حکمت ہے. تو ہمیشہ اس بات پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا رزق جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا وہ آپ کو ملے گا، اور جو نہیں ہے آپ کے لیے تو وہ حکمتاً آپ کے پاس نہیں ہے. اگر اس بات پر عمل کر لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اور نظر کے بارے میں تو جیسا اذکار بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ میں خیرات کے بارے میں بتایا، صدقے کے بارے میں بتایا، تو وہ بھی آپ کر لیں تو انشاءاللہ وہ نظر بھی آپ کی وجہ سے ہماری بات کٹ گئی. جی چل رہی تھی کہ برکت اور اس طرح شکر گزاری. تو میں نے شروع میں مثال دی، ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. ہاں، ستو پی کر، کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ پہ وہ کیفیت، وہ دور بھی آئے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان سے ناشکری کا لفظ نہیں نکالا. دراصل وہ آپ نے فرمایا تھا کہ بندے کی کمر سیدھا کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. تو چند لقمے ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن ہم نے دراصل اپنی چاہتوں کو بھی اپنی ضرورت بنا لی ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہم نے پاؤں پھیلا لیے. اب جب ہماری مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس فریج نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں.
ہمارے پاس اگر بہت زیادہ انواع اقسام کے کھانے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس اگر ایک لقمہ بھی موجود ہے کھانے کے لیے، چند لقمے موجود ہیں، صرف آٹا موجود ہے، تو ہم غریب نہیں ہیں. دراصل ہم نے غریبی کی تعریف کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو غریبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، غریبی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غریبی کی غلط تعریف لے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر دین سے چونکہ ہم دور ہوتے ہیں اور تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑا سا دنیا کی جو آسائش کم ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ غربت، ہم پہ مہنگائی، سارے معاملات. تو بہرحال یہ ہم دراصل ہم نے جو سمجھنا تھا اس کو سمجھا نہیں، اور جو نہیں سمجھنا تھا اس کو ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں شکر گزار ہوں. اگر کوئی چھوٹا سا ایک لائن میں میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو میں چاہوں گا کہ دے دیں، کیونکہ وقت بالکل کم ہے ہمارے پاس. جی بالکل سادہ سی بات ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. اور جب آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو ہر مصیبت آپ کے اوپر آ جائے گی. تو جتنا ہم دین سے جڑیں گے، قریب ہوں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہر آسائش ہمارے لیے آسانی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. اور جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، پھر چاہے ہمارے پاس ساری دنیا بھی آ جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور بیماریاں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی. تو اللہ سے جڑ جائیں. بہت اچھا میسیج آپ نے دیا. اور میں لاسٹ میں محمود رشید صاحب اور محمد اعظم صاحب سے چاہوں گا کہ ایک مشترکہ ہم چاہیں گے کہ نعت، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جتنی بھی آج ہم نے باتیں کی، اگر اس کو میں سم اپ کروں تو اس میں ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک فقیر اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو راستے میں ایک صاحب ملے ان کو، تو ان سے پوچھا جی آپ کی کوئی خواہش، کوئی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کا پہنچانی ہو. تو انہوں نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے دینا بند کر دیں، میرے پاس بہت ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا میسیج میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک فقیر ملتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس سے کہا جی آپ نے کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو بتاؤ. اس نے کہا میں کیا مانگوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کپڑے تک نہیں ہیں. تو جب وہ فقیر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، انہوں نے ہم کلام ہوئے بات کی، تو انہوں نے کہا جی ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی مجھے دینا بند کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کہے کہ شکر کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا. اور ایک فقیر کا جب میسیج دیا تو کہا جی اس کو کہے تو شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں تجھے دینا شروع کر دوں گا. تو یہاں ہمیں ایک بات سیکھنے کی ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اور جب آپ شکر ادا کریں گے تو پھر آپ اللہ کی وہ نعمتیں یاد کریں گے کہ جو آپ ایک ایک نعمت پہ اگر شکر ادا کرنا چاہیں گے تو شکر ادا نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ اپنی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اللہ کو یاد رکھیں، دین سے قریب ہو تو آپ کی مشکلات، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی. آج کی اگر گفتگو اور یہ خوبصورت نعتوں کی اور روح پرور محفل صرف سننے کی حد تک تھی، تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. جب ہم عمل کریں گے تو ہماری بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایک مشہور دانشور اور مصنف کی ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ڈائری میں ایک بات لکھی کہ ہر کوئی دنیا کو بدلنے میں کی فکر میں ہے، ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی فکر میں ہے، لیکن خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور پھر گریجولی آپ دیکھیے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. چلتے ہیں محمود صاحب کی طرف اور اعظم صاحب کی طرف، اور آپ سعادت حاصل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی مشہور کلام ہے اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان پریمی صاحب کا لکھا ہوا، بہت ہی مشہور و معروف کلام، اس کے اشعار کچھ پیش کرتے ہیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا
نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور باغ توحید کے وہ چنے ہوئے گل جن کے ڈر سے گرے لاتو زاہو پل اور جن کو رب نے بنایا ہے سردار کل خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور ان سے مانگے ہی دل کو سکون چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے